آج ہم بات کریں گے ذہنی معذوری پر، جسے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی بھی کہتے ہیں، اور اس کی جدید سمجھ پر۔ یہ گائیڈ خاص طور پر اساتذہ کے لیے ہے تاکہ وہ اپنے طلباء کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور ان کی مدد کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ایک بہت عام غلط فہمی سے شروع کرتے ہیں۔ کیا ذہنی معذوری کا مطلب صرف کم آئی کیو اسکور ہے؟ حقیقت میں آج کی جو سمجھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اچھا، تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ذہنی معذوری صرف ایک ٹیسٹ سکور سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر اس کے دو اہم پہلوؤں یعنی انٹلیکچوئل فنکشننگ اور اڈیپٹیو بیہیویئر کو دیکھیں گے، اور یہ بھی کہ یہ دونوں مل کر ایک مکمل تصویر کیسے بناتے ہیں۔ اور آخر میں ہم اس علم کو ایک انکلوسیو کلاس روم میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ چلیں تو اب ذرا اس خیال سے آگے بڑھتے ہیں کہ ذہنی معذوری صرف ایک ٹیسٹ کا نمبر ہے۔ آج اس کی تعریف کیسے کی جاتی ہے اور یہ تبدیلی اتنی اہم کیوں ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں وہ اصل تبدیلی نظر آتی ہے۔ دیکھیں، پہلے صرف آئی کیو اسکور پر ہی فوکس کیا جاتا تھا، لیکن اب ہم دو بنیادی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ یہ تبدیلی ہمیں اس حالت کو زیادہ جامع اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی زندگی کے تناظر میں سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ان دو اہم پہلوؤں میں سے پہلے کی، یعنی انٹلیکچوئل فنکشننگ یا ذہنی کارکردگی۔ اس کی تفصیلات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو ذہنی کارکردگی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہماری سوچنے کی عام صلاحیتیں، جیسے کسی مسئلے کو حل کرنا، منصوبہ بندی کرنا یا اپنے تجربے سے سیکھنا۔ یہ وہ بنیادی ذہنی عمل ہیں جو ہمیں نئی چیزیں سیکھنے اور سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جن بچوں کو ذہنی معذوری ہوتی ہے وہ ان مخصوص ذہنی صلاحیتوں میں اپنے ہم عمروں کے مقابلے میں نمایاں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اور یہ صرف کتابی علم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنے کے بنیادی عمل کی بات ہے۔ کلاس روم میں یہ چیزیں کیسے نظر آ سکتی ہیں؟ ایک مثال لیتے ہیں۔ ایک طالب علم ہے جسے وجہ اور اثر کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، یا بار بار بتانے کے باوجود وہ کئی سٹیپس والی ہدایات پر عمل نہیں کر پا رہا۔ یہ ایک کلاسک مثال ہے۔ چلے اب دوسرے اور اتنے ہی اہم پہلو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح پوری تصویر کو مکمل کرتا ہے، اور یہ ہے موافق رویہ یا اڈیپٹیو بیہیویئر۔ تو اڈیپٹیو بیہیویئر ہے کیا؟ یہ دراصل ان تصوراتی، سماجی اور عملی مہارتوں کا مجموعہ ہے جو لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ اس بارے میں ہے کہ کوئی شخص حقیقی دنیا میں آزادانہ طور پر کام کرنے کے لیے اپنے علم کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اور اس میں بہت سی عملی مہارتیں شامل ہیں۔ یہ صرف بات چیت یا سوشل سکلز تک محدود نہیں، بلکہ اس میں اپنی دیکھ بھال کرنا، صحت و حفاظت کا خیال رکھنا، اور یہاں تک کہ ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں فنکشنل اکیڈمکس، یعنی اسکول میں سیکھی گئی چیزوں کو روزمرہ زندگی میں استعمال کرنا۔ یہاں تعلیمی علم اور عملی زندگی کے درمیان کا فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم شاید الفاظ تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس مہارت کو سڑک کے نشانات یا لکھی ہوئی ہدایات کو سمجھنے کے لیے استعمال نہ کر پائے۔ ٹھیک ہے، تو اب ان دونوں پہلوؤں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ یہیں سے ہمیں پوری تصویر سمجھ میں آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ صحیح تشخیص کے لیے یہ دونوں کیوں اتنے ضروری ہیں۔ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ مشکلات ذہنی کارکردگی اور موافق رویے دونوں میں ہونی چاہیے۔ صرف کم آئی کیو اسکور کی بنیاد پر ذہنی معذوری کی تشخیص نہیں کی جا سکتی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور بڑی پیشہ ور تنظیمیں جیسے AIDD اور WHO اپنے سرکاری فریم ورک میں اسی دوہری توجہ والی تعریف کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ معیار ہے جو صرف ٹیسٹ سکور کے بجائے حقیقی زندگی کے کام پر زور دیتا ہے۔ یہ ٹیبل اس سارے عمل کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ پہلے کیس کو دیکھیں۔ یہاں ذہنی کارکردگی میں تو کمی ہے، لیکن موافق رویے میں نہیں، اس لیے تشخیص نہیں ہوگی۔ اب دوسرے کیس کو دیکھیں۔ چونکہ دونوں شعبوں میں نمایاں کمی ہے، تبھی ذہنی معذوری کی تشخیص پر غور کیا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس ساری سمجھ کا ایک انکلوسیو کلاس روم میں کیا مطلب ہے۔ اساتذہ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس علم کو عملی طور پر کیسے استعمال کیا جائے۔ یہ جو جدید نظریہ ہے نا، یہ اساتذہ کو طالب علموں پر لیبل لگانے سے ہٹنے میں مدد دیتا ہے۔
فوکس اس بات سے ہٹ جاتا ہے کہ ایک طالب علم کیا نہیں کر سکتا، اور اس بات پر آ جاتا ہے کہ استاد کس طرح بامعنی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ تو یہ نقطۂ نظر تعلیم میں ایک عملی 3 قدمی تبدیلی لاتا ہے۔ پہلا قدم، بچوں پر لیبل لگانے کے بجائے ان کی ضروریات کو سمجھنا۔ دوسرا قدم، اپنی ٹیچنگ کا مرکز مدد فراہم کرنے کو بنانا۔ اور تیسرا قدم، ایسی ہدایات ڈیزائن کرنا جو عملی مہارتوں اور خود مختاری کو فروغ دیں۔ آخر کار یہ نقطۂ نظر انکلوسیو ایجوکیشن کے بنیادی مشن سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ مقصد بچوں کا موازنہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر سیکھنے والے کو اس کی طاقتوں، ضروریات اور اس کے حالات کے مطابق مدد فراہم کرنا ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ذہنی معذوری کی تعریف کے لیے ذہنی کارکردگی اور موافق رویے دونوں میں نمایاں کمی کا ہونا ضروری ہے۔ صرف ایک پہلو تشخیص کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ ہمیں ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے جس سے ہم اپنے پروفیشنل کام میں لے جا سکتے ہیں۔ ہم ایسے کلاس روم کیسے بنا سکتے ہیں جو صرف سکورز پر نہیں بلکہ اصل سپورٹ اور مدد پر توجہ مرکوز کریں؟